چند صاحب، آپ سیزن پولیٹیشین ہیں، سیاست کے انز اینڈ آؤٹ کو سمجھتے ہیں، سیاسی بساط کس طرح سے بچھائی جاتی ہے شطرنج کی، اور کون سی بازی کب چلی جاتی ہے، یہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب رہ چکے ہیں، کیسے ریڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پولیٹکس کو؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب وقت کے ساتھ ساتھ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ ان کا منشور جو بیانیہ ہے نا، جو اس سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے تھا، وہ انقلابی تھا جب وہ اقتدار کی ریس میں نہیں تھے۔ جو ہی اقتدار سے فیض یاب ہوئے، اس ریس میں فیض یاب ہوئے، تو ان کا انقلابی بیانیہ نہیں رہا۔ پھر جب جتنے دیر اقتدار میں رہے تو بالکل انقلابی بیانیہ نہیں تھا، ایکسٹینشنیں بھی دیں، سارا کچھ ون پیج بھی تھا، اور جس طرح کی تقریریں وہ کرتے تھے اس طرح کی بالکل نہیں، بلکہ جو سپیس اس سے پہلے کوئی سملین نے لی تھی انہوں نے وہ بھی دے دی۔ اب جب اقتدار سے وہ نکلے تو پھر اپنے فالوورز کے لیے تو وہ انقلابی ہیں، لیکن میرے خیال میں اب بھی وہ حمایت مانگتے ہیں۔ وہ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بالکل آپ نیوٹرل ہو جائیں، یا کسی اور ادارے کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یا پولیٹیکل جو ہوم گراؤنڈ ہے بالکل فری اینڈ فیئر ہو، جس میں سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہو۔ ایسا کوئی آرگومنٹس نہیں ہے ان کا۔ آج بھی وہ آرمی چیف سے ہی ملنا چاہتے ہیں، اپنے سیاسی لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں اب جمہوریت، جو جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو بہت مایوسی ہے ان میں۔ تو اس وقت جو لڑائی جاری ہے، یہ لڑائی اب خوفناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں پارلیمنٹ کا یا جمہوریت کا یا ہمارے سسٹم کی خدا نخواستہ نقصان نہ بھی ہو تو کمزور ضرور ہو جاتا ہے سسٹم۔ اگر خان صاحب جو ہیں وہ ایک کنفیوز پالیٹکس کر رہے ہیں آپ کے بقول، اور وہ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں، تو یہ بند گلی واقعی آپ کو بند نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد پولیس بھی زمان پارک پہنچ گئی، نیب کی ٹیم بھی پہنچ گئی، تو گرفتاری ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی ہے؟ اور تاثر یہ کیوں مل رہا ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ ایک دیوار بن رہے ہیں؟ حکومت کی جو رٹ ہوتی ہے وہ اتنی تو ویک نہیں ہوتی کہ اس طرح سے اگر کوئی وہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں دے آر کنونس تو وہ نہ کر سکیں؟ دیکھیں جی، اس سیناریو کو آپ دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کہیں گے کہ وہ آج بھی لاڈلے ہیں، یا ادارے ان کے ساتھ نرمی رکھتے ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے عدالتیں تو یقیناً نرمی رکھتی ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ کہانی ہے۔ ایک سیناریو یہ بھی ہے کہ پولیٹیکلی وہ بالکل آئسولیٹڈ ہے، اور ان کا آئسولیشن میں جانا صرف ان کی جماعت کا یا ان کا نقصان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کا بھی نقصان ہے۔ جب سیاست میں اس ملک میں کوئی مضبوط لیڈرشپ ابھرتی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو ابھرے تو پھانسی لگ گئی، میاں نواز شریف جب پولیٹیکل لیڈر ایک جینون تھوڑا سا بننے کی کوشش کی تو وہ بھی، ان کی حکومت بھی گئی، وہ بھی جلا وطن۔ خان صاحب کو پہلے لایا گیا طریقے کے ساتھ، پھر جب وہ مضبوط ہوئے، اس وقت پاپولر لیڈر ہوئے تو وہ بھی آئسولیشن میں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کا بھی نقصان ہے اور ڈیموکریسی کا بھی نقصان ہے، اور ان کی پاپولیرٹی کا سیاست کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس وقت سیاست کو فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ریاست اور سیاست، ان کی پاپولیرٹی یا ان کا لوگوں میں ایک جو پذیرائی ہے، اس کے دونوں چیزیں وکٹم بنتی جا رہی ہیں، ریاست بھی اور سیاست بھی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان کا سیاست کو فائدہ نہ ہو تو یہ اسی کو آپ بند گلی سمجھتے ہیں، اسی کو میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی، ہمارے پارلیمانی نظام ہو یا ہماری ڈیموکریسی ہو، یہ اس کی بدقسمتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔